بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر شاکر کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ناظرین۔ آج ہے جناب 13 دسمبر سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج اہم ترین دن ہے کیونکہ آج ایک مارکہ ہوا ہے لاہور میں، سیاسی مارکہ، اور وہ تھا پی ڈی ایم کے درمیان۔ 11 جماعتی اتحاد ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، بی این پی مینگل اور بہت ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں جناب۔ اور لیکن بڑی جماعتیں یہی ہیں جن کی پارلیمان میں نمائندگی ہے، مین جماعتیں یہی تھیں، اور یہ بڑے دنوں سے اس کا ترتیب دیا جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں بات کریں گے، 11 جماعتی اتحاد ورسز پاکستان تحریک انصاف، اور ان کا موٹو کیا تھا۔ یہ حکومت گرانے کے لیے آئے تھے اور آج کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا تھا اور بہت زیادہ بھرپور تیاریاں کی گئی تھیں، اور اس جلسے کا آؤٹ کم کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا، یہ ساری باتیں آپ سے کرتے ہیں۔ اور اس میں کتنے لوگ تھے اور اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، فائدہ کس کو ہوا، عمران خان صاحب کو ہوا یا پھر پی ڈی ایم کو ہوا یا پھر اسٹیبلشمنٹ کو ہوا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ترتیب سے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جناب کہ کتنے لوگ تھے۔ یہ جناب 150 ایکڑ کا ہے مینار پاکستان کا جو کمپاؤنڈ ہے، 150 ایکڑ، اور اس میں 5 ایکڑ مختص کیے گئے تھے۔ پی ڈی ایم نے لیے تھے 5 ایکڑ، 5 ایکڑ مین 40 کنالز، 40 کنال یہ ٹوٹل ایریا تھا جو کہ مختص کیا گیا پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے مینار پاکستان پہ۔ نمبر 1 یہ، اور اس میں ان کو فری ہینڈ دیا گیا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی ماضی کے برعکس۔ اور اس میں پشاور سے بھی یعنی کہ کے پی کے سے بھی لوگ آئے، عوامی نیشنل پارٹی کے موسٹلی لوگ تھے، اور اسی طریقے سے سیالکوٹ سے، گوجرانوالا سے، شوخوپورہ سے، اوکاڑا سے، یہ سارے، اور موٹر وے بھی سارا دن چلتی رہی، جی ٹی روڈ بھی سارا دن چلتا رہا جناب، ٹریفک کے لیے کھلا رہا، کسی قسم کی کوئی ٹریفک بند نہیں کی گئی۔ اور پولیس کو بھی ہدایات تھیں، انتظامیہ کو ہدایات تھیں کہ کسی کو نہیں روکنا۔ یہ چیز نمبر 1، یہ ذرا ماضی سے مختلف تھا کیونکہ ماضی میں کنٹینر لگائے جاتے تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے تو کنٹینر لگائے گئے، پھر ان کو ساتھ اپنے کرین جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھی ہوتی تھی، کرین سے وہ راستہ کلیئر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان اس وقت اپوزیشن میں تھے، ان کا بھی یہی تھا کہ جناب کرین لگا کے مختلف ضلعوں کے راستے جو ہیں، داخلی خارجی راستے بند کر دیے جاتے تھے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کیا کرتے رہے، یعنی کہ اس کو کیونکہ وہ انجوائے کرتے رہے سارا دن، ظاہر ہے جی ان کا میچ تھا، ایک بہت بڑا میچ تھا، ایک طرف 11 جماعتی اتحاد اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اکیلے۔ تو وہ سارا دن کیا کرتے رہے، وہ بنی گالہ میں اپنے جو پیارے اس کے کتے ہیں ان کے، وہ اپنے ڈاگس کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اور ان کو کھانا چھانا کھلاتے رہے، ان کو پانی پلاتے رہے، ان کے ساتھ کھیلتے رہے، اور انہوں نے یہ تصاویر بھی جاری کر دیں۔ اور یہ پہلی نشانی ان کی طرف سے تھی کہ بھئی میں تو ریلیکس ہوں، آپ جو کرنا ہے کر لیں۔ بنی گالہ میں تو یہ مصروفیت تھی۔ اس کے بعد ہم نے وفاقی دارالحکومت میں بھی دیکھا، سچویشن بالکل کول اینڈ کام، کسی کو نہیں روکا۔ البتہ پنڈی میں ایک حادثہ ہوا، ایک چھوٹا دھماکہ ہوا، اور کوئی میرا خیال ہے کہ دستی بم یا اس طرح کا تھا فلٹریشن پلانٹ کے پاس، اس سے ہمارے 17 شہری جو ہیں، معصوم شہری، وہ زخمی ہوئے۔ یقیناً یہ دشمن ملک جس کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اور تھریٹ الرٹس جاری کیے گئے، اور تمام پولیٹیکل لیڈرز کو، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے تھے، مسلم لیگ نواز کے تھے، جے یو آئی کے تھے، سب کو یہ تھریٹ الرٹس جو ہیں ان تک پہنچائے گئے، ان کو کنسرنس پہنچائے گئے، اور ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، یہ سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے یہ الرٹس ہیں، یہ ثبوت ہیں، اس طرح کا اٹیک ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنی حفاظت، اپنی سیکورٹی جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اس پہ عمل بھی کیا، اور جو مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹیج پہ نظر آیا، لباس
لگتا یہی تھا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ نیچے سیکورٹی کے لیے پہنا ہوا ہے. وہ بلٹ پروف بھی ہو سکتی ہے کوئی جیکٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مریم بی بی بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح ذرا نظر آئیں اپنے آپ کو. انہوں نے بھی ایک بھاری بھرکم کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا. ان کے بارے میں بھی یہی ہے. اور اسی طریقے سے بلاول بھٹو جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی شاید بلٹ پروف جیکٹس جو ہیں وہ پہنی ہوئی ہیں ان رہنماؤں نے. تو اسی طریقے سے کمپرومائز نہیں کیا گیا سیکورٹی پہ، اور وہاں پہ گتھم گتھا بھی ہوئے لوگ، اور بہت سے ایم این ایز ایم پی ایز ناراض بھی ہو گئے، اور اہم رہنما ناراض ہو گئے. ان کو نہیں جانے دیا گیا، اور ان میں سمینہ خالد گھرکی ہیں مثال کے طور پہ. یہ بھی ہوا. پھر جو کورونا کے بارے میں وارن جاری کیا گیا تھا، وارننگ دی گئی تھی، وہ بھی اس میں بھی ایک دلچسپ بات ہوئی کہ پشاور سے ایک رکن صوبائی اسمبلی، پشاور اسمبلی کی رکن، وہ آ رہی تھیں. راستے میں ان کو پتہ چلا کہ جناب ان کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا جو کل انہوں نے دیا تھا، لہٰذا وہ واپس گئیں. لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے وہ یقیناً آگے بھی گئے ہوں گے اور جلسے میں بھی گئے. تو یہ ایک دوسری طرح کا الرٹ تھا. 2-3 سیکورٹی الرٹ تھے. ایک تو کرونا پھیلے گا، اس کا نتیجہ تو نکلے گا جی کچھ دنوں کے بعد، اور دوسرا یہ تھا کہ جناب کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، شرپسندی، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے. خیر یہ ہو گیا جناب. اس کے بعد اب آتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی. میں نے بتا دی. اور وزیر اعظم عمران خان، یہ بتا دوں کہ یہ فری ہینڈ کیوں دیا گیا، پہلے تو یہ ذرا سن لیں. اس میں جناب وزیر اعظم عمران خان کی اجلاس ہوا، اور ان کی طرف سے کچھ وزراء نے یہ کہا کہ جناب ان کو ٹائٹ کیا جائے، اور ان کو جمع نہ ہونے دیا جائے، اور ان کو نظر بند کر دیا جائے. نظر بند کر دیں رہنماؤں کو، اور لوگ نہیں آئیں گے. اور 16 ایم پی او کے تحت بھی نظر بند کیا جا سکتا ہے، کرونا کی بنیاد پہ بھی نظر بند کیا جا سکتا ہے، سیکورٹی ریزنز کی بھی بنائی جا سکتی ہیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا تھا، اور انہوں نے بعض وزراء کی، بعض رہنماؤں کی یہ جو رائے تھی اس کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو کرنے دیں. اس کی ریزن وزیر اعظم عمران خان نے یہ بتائی کہ ان کو یقین ہے کہ لوگ ان کے کارثانیاں نہیں بھولے، اور یہ ان کا ہے کہ یہ کہ جناب بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس مشکل کا شکار ہیں، مہنگائی، بے روزگاری کا والا معاملہ. لیکن انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، اور عوام یہ سمجھتی ہے، اور میں حرام خور نہیں ہوں، حرام خوری شروع نہیں کی اور نہ کروں گا، یہ بھی عوام سمجھتی ہے. تو جب ہماری نیت صاف ہے تو پھر یہ لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے، لوگوں کو صرف بتایا جائے اور کچھ نہ کیا جائے. لہٰذا گرفتاریاں نہیں ہوئیں، کسی کو نہیں روکا گیا. تو پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے یہ واضح پیغام تھا کہ جناب ان کو کھل کھیلنے کا موقع دیا جائے. اسی طریقے سے یہ پنجاب حکومت کو بھی میسج کنوے کر دیا گیا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، صوبائی وزراء، سب کو، کہ جناب کسی قسم کی کوئی ہینکی پھینکی نہیں کرنی، ان کو جانے دیں. اور یہ بات ہو گئی. اس کے بعد فری ہینڈ دے دیا جناب. پھر یہ جلسہ 11 بجے تھا، دن کے 11 بج گئے، پھر 12 بج گئے، پھر 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4، یہ کہیں جا کے 5 بجے یہ جلسہ شروع ہوا. مغرب سے کچھ دیر پہلے یہ جلسہ شروع ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی دلچسپی، مجھے تو لگتا ہے کہ جو مسلم لیگ نواز کے پیپلز پارٹی تو خیر بالکل سائڈ پہ، وہ تو صرف فوٹو سیشن کے لیے، فوٹو سیشن کی حد تک وہ اس میں شریک ہوتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسری جانب مسلم لیگ نواز، خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ سے کب نکلے، یہ ہم نہیں، یہ ٹائم چیک کر لیں. یہ 12 بجے تک سیالکوٹ تھے، اور اس کے بعد یہ سیالکوٹ سے نکلے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اسلام آباد، راولپنڈی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ اسلام آباد سے کب نکلے، لاہور میں، یہ بھی جناب 12 بجے تک اسلام آباد میں ہی تھے، اور یہ پہنچے ہیں جب آدھا جلسہ ہو گیا تھا، اس وقت یہ پہنچے ہیں. یعنی کہ محمود خان اچکزئی اور دیگر جو میاں افتخار ANP کے، یہ ساری تقریریں کر چکے تھے، تو تب جا کے یہ پہنچے ہیں وہاں پہ. اسی طریقے سے اب آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے جناب کہ مسلم لیگ نواز
لاہور میں پنجاب میں ڈیوائیڈ تھی، اور حمزہ شہباز شریف صاحب یہ والا پورے کا پورا کیمپ اس سے لا تعلق تھا، کوئی انہوں نے دلچسپی نہیں لی، اور چونکہ وہ جیلوں میں ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی رہائی کے لیے بندوبست کیا جائے، یہ اس طرح کے جلسے کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں مزید جیلوں میں رکھنے کے بندوبست کیے جا رہے ہیں، اور وہ ہمارے گھر سے ہی ہو رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرا ایلیمنٹ آ گیا۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ جناب یہ مکمل طور پہ جلسہ، اچھا جی وہ میں بتا رہا تھا 150 ایکڑ میں سے 5 ایکڑ کا بھی جو یہاں پہ گیدرنگ تھی وہ آلموسٹ 30% تھی 5 ایکڑ کی بھی، اس میں سٹیج بھی تھا، اس میں کرسیاں بھی تھیں، 10,000 کرسیاں لگائی گئی تھیں، اور انتظار کرتے رہے، بہت دیر انتظار کیا کہ جناب، اور رپورٹس مانگی جاتی رہیں، اور لوگوں کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو دوڑایا گیا، پارٹی تنظیمی عہدیداروں کو دوڑایا گیا کہ جناب کچھ کریں۔ تو لہٰذا یہ دن کی روشنی میں جو جلسہ ہونا تھا اس کا فیصلہ کیا گیا کہ یہ رات کی تاریکی میں کیا جائے۔ اب رات کی تاریکی میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ جناب رات کو تھوڑی سی جگہ پہ بھی بتیاں شتیاں لگی ہوں، بلب جل رہے ہوں، موبائل آن ہوں، اور باقی اندھیرا ہو، پول شول جو ہوتے ہیں کھمبے شمبے ان پہ بھی جو بجلی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، اسٹریٹ لائٹ چل رہی ہوتی ہیں، تو جناب انہی کی روشنی سے ہی کہہ دیا جائے گا کہ جناب بہت بڑا جلسہ ہوا۔ تو لہٰذا اس کی مایوسی کی وجہ میں بتا دوں کہ یہ میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہے، اب 4 ذرائع ہوتے ہیں جناب کہ کتنے لوگ اس میں شریک تھے۔ ایک پولیس ہے، اس کے بعد اسپیشل برانچ ہے، اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، انٹیلیجنس بیورو ہے، ISI ہے، یہ سب اپنی اپنی گنتی بتاتے ہیں۔ تو جو منیمم نمبر ہے وہ تھا جناب 3,500 سے 4,000، یہ منیمم نمبر ہے، جبکہ میکسیمم نمبر تھا وہ تھا جناب 10,000، 8 سے 10,000۔ میں کہتا ہوں ان ساروں کو چھوڑ دیں، اس کو ڈبل کر لیں، اس کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں، 25,000 کر لیتے ہیں۔ تو لاہور کروڑوں کا شہر، گوجرانوالا اتنا ہی، سیالکوٹ، شیخوپورہ، اوکاڑا، یہ تو ہے پنجاب کے شہر جو قریب قصور، یہ تو ہیں گڑھ جو کہ مسلم لیگ نواز سمجھتے ہیں کہ گڑھ ہیں۔ پھر باقی باہر سے بھی لوگ آئے، یہ مسلم لیگ نواز، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہاں گئے؟ اور اگلی بات یہ کہ بہت ساری چیزیں اس سے پہلے بھی، کیونکہ یہ جلسہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ PDM کے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کافی چل رہی ہے، اور اتنی ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج محمود خان اچکزئی صاحب نے ضرور تقریر جو کی، اس میں انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے، اور مریم صفدر صاحبہ سے یہ کہا کہ جناب بس آپ سیدھی جناب جنگ کا اعلان کریں افواج پاکستان کے ساتھ، سمپل، اور کچھ نہیں، افواج پاکستان کے ساتھ جنگ کا اعلان کریں اور اپنا رخ موڑ دیں GHQ کی طرف، تو اس کے بعد آپ دیکھنا قوم آپ کا کتنا ساتھ دے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کام بھی کر ہی لینا چاہیے۔ تو ٹائیں فش اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس میں بتا دوں کہ دوبارہ پولیس نے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں کی۔ تو وزیر اعظم عمران خان، پھر ان جلسوں کو آپ کمپیئر کر لیں، اگین آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ، چلے جائیں، تصویریں پڑی ہیں YouTube پہ، چلے جائیں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، کہیں بھی چلے جائیں، پرانی تصاویر نکال لیں، پرانی فوٹیجز نکال لیں کہ اس کو کمپیئر کریں وزیر اعظم عمران خان یعنی کہ PTI کے جلسے سے، ڈاکٹر طاہر القادری کے جلسے سے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایون میں کہتا ہوں جی اس کو تو خیر کمپیریزن ہے ہی نہیں، علامہ رضوی صاحب جن کی وفات ہوئی، تحریک لبیک پاکستان، ان کے جنازے میں کروڑوں لوگ شریک تھے، تو وہ تو ہم چلیں جی اس کو رکھ لیتے ہیں ایک دوسرا کہ وہ جنازہ تھا، اور لوگ ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ناموس رسالت سے عقیدت، تو وہ ایک آ جاتا ہے۔ لیکن جناب ادھر بھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے ورکر کدھر گئے؟ تو لگتا یہی ہے کہ عوام جو ہیں
وہ ان کو دوبارہ بھی قبول کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں۔ اور پھر آ جائیں سوشل میڈیا پہ، ہمارے دوست بہت سارے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کولیگز ہیں، دانشور ہیں، اینکرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ بھی بہت کوشش کر رہے تھے کمپیریزن کرنے کی، لیکن ان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں آیا۔ تو باقی یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، مزید بتاؤں گا، اور فرسٹ ہینڈ نالج، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے ساتھ آؤں گا، کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر۔ تو یہ والا شو جس کو کہا جا رہا تھا کہ جناب آر یا پار، وہ نہ آر ہوا نہ پار ہوا، بلکہ درمیان میں ٹھس ہو گیا۔ اور اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا اندر، یہ تو باقی چھوڑ دیں، یہ صرف ہے کہ پبلک کا رسپانس، کیونکہ آج کے جلسے کی بنیاد پہ انہوں نے اگلے فیصلے کرنے تھے کہ آج ہمیں پبلک کیا رسپانس کرتی ہے، اس کی بنیاد پہ اگلے فیصلے ہونے تھے۔ روڈ میپ اگلا انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم نے جناب جنوری کی فلاں تاریخ کو یہ کرنا ہے، جنوری کی فلاں تاریخ کو یہ کرنا ہے، فلاں تاریخ کو ہمیں دھرنا لے کے جانا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، لیکن لاہوری جو ہیں، لاہوریوں نے اپنا ووٹ جو ہے، اپنی رائے جو ہے وہ دے دی، اور وہ مسلم لیگ نواز کی قیادت پر لبیک نہیں کہا۔ اور اس کی ایک ہی دن پہلے، 2 دن پہلے ہمارے کولیگ ہیں اقرار الحسن، انہوں نے ایک روڈ شو کیا، ایک پروگرام کیا، اور پبلک میں جا کے پوچھا، تو پبلک نے بھی یہ کہا کہ جناب افواج پاکستان والا جو نیریٹو ہے اس کے خلاف ہم نہیں ہو سکتے، افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم ہمارے اداروں کے ہم اپنے ساتھ ہیں۔ یہ والا جو نیریٹو ہے مریم صفدر صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا، یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ تو جناب یہی کہہ سکتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا، جو بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور پی ڈی ایم کو ریویو کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے جناب۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی آج بہت خوش ہوگی کہ جناب ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ ابھی تک آپ استعفوں والے آپشن کی طرف نہ جائیں، پہلے ذرا لوگوں کا موڈ دیکھ لیں، تو لوگوں کا موڈ دیکھ لیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔